العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج وسهل اللهم له المخرج واجعل لنا من أنصاره وأعوانه. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. پروردگار، عزاداری کے سلسلے میں ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بانین مجلس، حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار، آزمائش، امتحان اور ابتلا کا زمانہ ہے. مومن کو بلکہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو ہر مصیبت سے نجات عطا فرما. پروردگار، دنیا سے ہر پریشانی کے خاتمے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. دعا کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر بآواز بلند صلوات. ارشاد خداوند قدوس ہو رہا ہے، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ خاص بندوں کو منصب امامت دی تاکہ لوگوں کو ہدایت دی جا سکے. ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ یہدون بامرنا، ہمارے امور کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. ہم نے ہی انہیں بھلائی کے کام انجام دینے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. یہ مقام، یہ منزلت ان کو ملی ہی اس لیے ہے کہ یہ ہمارے سچے بندے تھے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. سامعین گرامی قدر، کل کی ابتدائی گفتگو میں ہم نے گزارش کی کہ پروردگار ہدایت کے لیے جن بندوں کو مبعوث فرماتا ہے ان میں سے بعض کو ہم نبی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو کہ تعداد کے لحاظ سے 1,24,000 انبیاء آئے. انہی 1,24,000 انبیاء میں سے بعض کو پروردگار نے مزید مقام و منزلت دی. تیسرا پارہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی اور 313 کو منصب رسالت بھی عطا فرمائی. یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں. اس کے بعد 5 خاص رسولوں کو ایک مقام اور عنایت فرمائی جنہیں ہم اولو العزمی کا مقام کہتے ہیں. جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام،
جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان 313 افراد میں سے 5 اور 5 پر بھی جناب رسول کائنات کو پروردگار نے بلند مقام عطا فرمایا۔ نبی کریم فخر سے کہہ رہے تھے، کہا کرتے تھے کہ میں چنے ہوئے میں سے بھی چنا ہوا، میں مجتبی افراد میں بھی مجتبی ہوں، میں مرتضی افراد میں بھی مرتضی ہوں، میں مصطفیٰ افراد میں بھی مصطفیٰ ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کسی مقام پر سوال ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ میں چنے ہوئے میں سے چنا ہوا ہوں، کیسے؟ کہا کہ پروردگار عالم نے تمام مخلوقات پر بنی آدم کو فضیلت دی۔ اشارہ ہے مقرب ترین مخلوق فرشتے ہیں نا، فرشتوں کو بھی آدم کے سامنے سجدہ کروایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مسجود ملائکہ ہو وہ افضل ہوگا۔ آدم کے اولاد میں پروردگار نے عرب کو چنا، بہت طویل فاصلہ ہے لیکن یہی سلسلہ ہے، اور عرب میں بھی قریش کو چنا، قریش میں بھی بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم میں بھی خاندان اہل بیت حضرت ابو طالب اور عبد المطلب کے خاندان کو چنا، حضرت عبداللہ سے مجھے اور ابو طالب سے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو پیدا کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا آپ کا نورانی ارشاد ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، خلقت کے لحاظ سے سب سے آخر میں آئے ہیں ظاہری لحاظ سے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق فرمایا اور بلا فصل فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور میرا بھائی ایک ہی نور سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک نور سے پیدا ہوئے تھے تو الگ کیسے؟ اصلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ کے ذریعے سے گزارتا ہوا جناب عبد المطلب کے صلب میں یہ نور مستقر ہوا۔ جناب عبد المطلب سے 2 فرزند جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب پیدا ہوئے۔ جناب عبداللہ سے 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مائک کی وجہ سے آپ کی آواز بھی بند ہو گئی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور میرے چچا جناب ابو طالب کے صلب سے میرے بھائی علی ابن ابی طالب پیدا ہوئے۔ 2 نور تھے، ایک نور کے 2 پرتو تھے، خدا نے ان کو ملانا چاہا، ابو طالب سے علی کو پیدا کیا اور محمد مصطفیٰ سے فاطمہ کو پیدا کیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ خدا نے 2 نور کے دریاؤں کو ملایا اور لولو و مرجان حسن و حسین علیہ السلام پیدا کیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ بار دیگر صلوات۔ میرے محترم سامعین کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم منہم ائمۃ یہدون بامرنا کے ذیل میں یہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور پروردگار عالم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو نورانی سلسلہ جاری فرمایا اس کی طرف اذہان کو مرکوز کرنا، متوجہ کرنا مقصود ہے۔ پروردگار نے ایک نور سے محمد و علی کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کے نور کو، 2 نور کے پرتوں کو جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک طرف سے شہزادی کونین فاطمہ، دوسری طرف سے علی مرتضیٰ، مرج البحرین یلتقیان کے مصداق بنے اور دونوں سے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، لولو و مرجان حسن و حسین علیہ السلام پیدا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ ائمہ کے سلسلے میں ہم حسن حسین کا ذکر کرتے ہیں، لیکن مولا کائنات کے اولاد میں زینب و ام کلثوم کا کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ مبالغے کی بات نہیں ہے، علماء، فصحاء اور بڑے بڑے فلاسفرز
اپنی علمی گہرائی میں غوطہ ہونے کے بعد فرماتے ہیں پروردگار نے امامت اور نبوت کو صنف نازک عورت میں نہیں رکھا، اگر یہ سلسلہ جاری ہوتا تو سیدہ کونین اور زینب ام کلثوم یقیناً ائمہ اور انبیاء میں سے ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے جن و انس، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ افسوس، انسان 30-35 مرتبہ قرآن میں یہ آیت تکرارن ذکر ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ پانی اللہ کی نعمت ہے، روٹی اللہ کی نعمت ہے، زندگی ٹھیک ہے اللہ کی نعمت ہے، مگر نعمتوں کے سردار کو بھول کر افراد کو یاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہم سوال کرتے ہیں تم نے کون سی اللہ کی نعمت کو لیا ہے؟ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگرچہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، میں اختلافی بات اور متنازع بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ ہم اپنی نسل نو کو، ہم اپنی اولاد کو اپنا عقیدہ کیسے سمجھائیں اگر بیان نہیں ہوگا؟ جس طرح نماز روزہ واجب ہے، حج و زکوٰۃ واجب ہے، ہمارا یہی ایمان ہے کہ ولایت کے بغیر نہ ہماری کوئی نماز قبول ہے، نہ ہمارا کوئی روزہ قبول ہے۔ مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہمارا کہنا نہیں ہے، یہ اس رسول کا کہنا ہے جس پر پروردگار نے قرآن نازل فرمایا، جس کے ذریعے سے شریعت محمدی پہنچائی، دین مقدس ہم تک پہنچا۔ وہی فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے مقدس ترین مقام ہجر اسماعیل اور مقام ابراہیم کے درمیان کوئی انسان حضرت نوح علیہ السلام کی طرح، یاد ہے 2500 سال عمر ہے، نوح علیہ السلام کی طرح عمر پائے، پھر 1000 سال، پھر 1000 سال عمر پائے، دنوں میں روزے رکھے، راتوں میں نمازیں پڑھے، لیکن اگر اس کے دل میں میرے بھائی علی کی ولایت نہیں تو اس کی کوئی نماز، اس کا کوئی روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امکانی خطرے کو رد کرنے کے لیے ایک جملہ عرض کر کے پھر اصل مدعا کی طرف، مگر ہم نے بھی کم ظلم نہیں کیا فرامین ائمہ معصومین فرامین نبی پر۔ جب یہ جملہ سنا کہ ولایت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، ہم میں سے کچھ نادان دوستوں نے فیصلہ کیا پھر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں کل بھی اس کے بعد والی مجلس میں محترم سامعین کے سامنے زور دے کر یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بات مانے کہ نہ مانے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بارے میں صرف مومن سے سوال ہے، منافق اور فاسق سے کیا سوال ہے؟ قبلہ سے آپ تفصیل بعد میں معلوم کیجئے گا، میں اشارتاً بات عرض کر رہا ہوں۔ قبر میں انسان پہنچے گا، جو بھی ہوگا قبر میں پہنچے گا یا نہیں، ہم چاہے نہ چاہیں پہنچنا تو ہے۔ جب سوال ہوگا تو سوال صرف مومن سے ہوگا۔ یہ دین کی بنیادی بات ہے جسے ہم نے مختلف انداز سے کمزور کر دیا ہے اور عمل میں کوتاہی کرنا شروع کیا، لہٰذا میری ایک شرعی ذمہ داری ہے کہ میں بات کو واضح کروں، پھر عقیدے کی بات آپ کے سامنے عرض کروں۔ کافر منافق فاسق کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ جب قبر میں وارد ہوگا، جب اس سے فرشتے کو معلوم ہوگا کہ کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے، ٹھپا لگا دیں گے اور سیدھا جہنم رسید کریں گے۔ سوال مومن سے، اگر تم مومن ہو تو بتاؤ خدا کو مانتے ہو؟ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، خدا واحد لا شریک میرا معبود۔ اچھا، خدا کے رسول کو مانتے ہو؟ محمد رسول اللہ۔ اچھا، محمد مصطفیٰ کے جانشین کو بھی جانتے ہو؟ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہی تو برملا کہے گا علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ایک تو یہ طے ہے کہ سوال صرف مومن سے، لہذا مومن کو تیاری کرنی ہے۔ نماز صرف مومن کی قبول ہے، عبادت صرف مومن کی قبول ہے۔ لفظ قبول سے آپ نتیجہ نکالیے، نماز ہوگی تو قابل قبول ہونے کی بات ہوگی، روزہ ہوگا تو سوال قبولیت کا ہوگا، حج کرے گا تو قبول والا حج ہے کہ غیر قبول والا حج ہے، زکوٰۃ دے گا تو سوال ہوگا، اگر یہ سارا کام کیے بغیر پھر قبولیت کی بات ہوگی۔ فل ان دا بلینس کیجئے، ذرا خالی جگہ جاری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہاں حل ہوا۔ دوسری بات، اس میں کوئی شبہ نہیں، اوائل اسلام سے
اسلام کا کلمہ کچھ لوگوں کو مختلف حصوں میں سمجھ میں نہیں آیا۔ توجہ کا طالب، ابو لہب تھا جس کو لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی خاطر کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک حدیث میں نے یہ جملہ پڑھا، اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے پہلی بار یہ جملہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ 365 بت جمع ہو کے ایک خدا کیسے ہوا۔ جس کا ذہن بکھرا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو مجتمع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ اس بدقسمت کی بات تھی کہ اس کو لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر ابو لہب کا زمانہ آیا، ایسے خدا نے نہیں کہا تبت یدا ابی لہب، خدا گالیاں نہیں دیتا، رسول گالیاں نہیں دیتا، بد دعائیں نہیں دیتا، خدا تو دعوت دیتا ہے کہ نیکی کی طرف آؤ۔ لیکن یہ کتنا بدبخت انسان ہوگا جس کو خدا نے گالی دی ہے کہ خدا تمہارے ہاتھ توڑ دے، ٹوٹ جائیں تمہارے ہاتھ۔ کوئی غلط کام کیا ہوگا جبھی تو اس ہاتھ کو ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں نا خدا۔ ایک مرتبہ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ عبداللہ کا یتیم محمد رسول کیوں بنا۔ اب ایک ہوگا تو میں ذکر کروں گا، علی ولی اللہ تو آج تک کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ کیا علاج ہونا چاہیے؟ دس بستہ ایک طالب علم کی میں گزارش کر رہا ہوں، مختصر مگر نورانی مجمع سے میں اس امید کے ساتھ کہ جو بات عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ باوثوق ذرائع سے معتبر بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ بھروسہ کریں گے اور یقیناً بھروسہ کرتے ہیں۔ یقین جانیے کہ علی ولی اللہ کو ثابت کرنے کے لیے ایک ہی حل ہے۔ کاش کوئی میری بات سمجھ جاتا کہ 3 مرتبہ اذان دینے کے بجائے کل سے 5 مرتبہ اذان دی جائے اور 4 بجے بھی اذان دے کر کہے اشہد ان علی امیر المؤمنین و امام المتقین و خلیفتہ بلا فصل کا اعلان ہو جائے۔ ڈر گئے نا کہ 4 بجے مولانا صاحب کہیں نماز کے لیے نہ بلائے، آواز بھی تھوڑی سی آئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہاں کا ہمیشہ کا مائک صحیح نہیں ہے کیا؟ علی ولی اللہ بھی بھاری ہو گیا ہے مائک کے اوپر۔ صلوات پڑھے محمد، دوسروں کے لیے کام آتا ہے، ہمیں کام نہیں آتا۔ ایک بار اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے علی ولی اللہ سے لوگ جلتے ہیں نا، تو جلانے کا کام کریں۔ کاش 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 مومن یہ بات سمجھ لے کہ جو اذان نہیں دیتا وہ بھی آ کے اذان دے، جو اقامت نہیں پڑھتا وہ بھی اقامت پڑھے۔ ہر انسان وقت اول آ کر، ہر انسان، میں نے غلط کہا، ہر مومن وقت اول آ کر لوگوں کے دل جلانے کے لیے اذان بھی بآواز بلند ہے، اقامت بھی بآواز بلند ہے، اور یہ کہہ کر کہ اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ ایک ہی آگ ہے جو دشمن کو جلا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد۔ اللہ اب بے شک مائک بند ہوتا تو بند ہو جائے، میں مومنین کہاں سے لے کے آؤں؟ قبلہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پڑھتے ہیں، پیچھے مڑتے دیکھیں مسلم کی طرح 2 بندے نظر آتے ہیں۔ اگر ان کو بھی کوئی کام نہیں ہوگا تو 2 بندے ہوں گے، ورنہ تو وہ 2 بندے بھی خدا۔ مولانا صاحب آپ کی ذمہ داری ہے، خود ہی پڑھیے گا اور خود ہی سنبھال کے چلے جائیے گا۔ یہ ماحول بنا ہے، معاشرہ تیار ہوا ہے۔ اب طرفہ تماشا یہ ہے کہ عزاداری کے نام پر، حسین کے ذکر کے نام پر، علی کی ولایت کے نام پر عبادت سے دور کیا جا رہا ہے۔ نماز، شیطان نے بھی بہت نمازیں پڑھی تھی، کیا اس کی بھی نجات ہو گئی؟ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اچھا، نمازیں قابل قبول نہ ہونے کے لیے پہلے تمہیں شیطان بننا پڑے گا، پھر تمہاری نمازیں رد ہوگی۔ اگر مومن ہو تو تمہاری نماز رد نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس سے بھی عجیب طرفہ تماشا، کہتے ہیں اصحاب کہف کے کتے نے کون سے نمازیں پڑھی تھی؟ جی ہاں، آپ پہلے کتا بنیے پھر آپ پر کوئی نماز واجب نہیں ہے، لیکن اگر انسان ہو، انسان اشرف مخلوق ہے، فرشتوں سے افضل مخلوق ہے، اس بندے کو، اس انسان کو پیدا کر کے خدا نے فخر کیا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اگر مقرب ترین بندہ ہو تو تم پر عبادت واجب ہے، اگر تم کتا اور شیطان ہو تو تم پر کوئی عبادت واجب نہیں ہے، تمہارا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آئیے
امامت کی بات ہو رہی تھی، پروردگار نے وَمِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، انبیاء کا ذکر ہے، وَمِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا مرسلین کا ذکر ہے، وَمِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اولو العزم انبیاء کا ذکر ہے، وَمِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا سلسلے نبوت کے بعد 12 ائمہ معصومین علیہم السلام کا ذکر ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ آپ پریشان نہ ہو کہ علی ولی اللہ کی مخالفت کی جا رہی ہے، آج سے تھوڑی کی جا رہی ہے۔ رسول کی موجودگی میں جب غدیر کا اعلان ہوا، سب نے یہی کہا تھا کہ اس کو تو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ رسول کا جنازہ موجود ہے، ثقیفہ میں کیا ہو رہا تھا، انہوں نے یہی طے کیا کہ جنازہ تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن علی ولی اللہ کو ہم آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ وہ آج کی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، بس آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح کچھ غدیر میں افراد تھے جنہوں نے علی ولی اللہ کا پرچار کیا، کچھ جنازے کے ساتھ رہ کر بھی لوگوں نے علی ولی اللہ کا پرچار کیا، آج آپ پھر ایک جنازے پر ماتم کریں، حسین کا ماتم بھی کریں اور علی ولی اللہ کا پرچار بھی کریں، آپ عزاداری بھی برپا کریں اور امام سید الساجدین کی زندگی پر، ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ایک ساتھ عبادت اور عزاداری ساتھ ساتھ چلائیں۔ شاید کل میں نے یہ عرض کیا، دشمنوں نے یہ نظریہ دیا ہے کہ جو عزادار ہوتا ہے وہ عبادت گزار نہیں ہوتا، جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ عزادار نہیں ہوتا۔ آپ جملہ بدل کے لوگوں کو باقاعدہ ان کے منہ پہ تماچا ماریے، غلط کہہ رہے ہو۔ جو عزادار ہوتا ہے وہی عبادت گزار ہوتا ہے، جو عبادت گزار ہوتا ہے وہی عزادار ہوتا ہے۔ یہ سبق ہمیں سید الساجدین امام زین العابدین نے دیا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بات امامت کی، اچھا کل تک میری معلومات کے مطابق 2 دن کی ڈیوٹی تھی، آج 1 پیریڈ کا اضافہ ہوا ہے، 1 دن اور ملے گا، تو کچھ باتیں کل بھی انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن آج جو بات جہاں تک آئی ہے، امامت کا سلسلہ اپنے ذہن میں رکھیے، اصل بات امامت پر ہو رہی ہے، اس لیے کہ ولایت امامت کے بغیر میں نے کہا کوئی عبادت، کوئی دعا، کوئی ذکر، کوئی تلاوت، کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ شرط اولین ہے، کنجی ہے قبولیت کی ولایت اور امامت، اس کے بغیر کوئی عبادت نہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ صرف امامت کو پکڑ کر آپ عبادت کو بھول جائیں۔ ائمہ معصومین وہ کہ جنہوں نے دنوں میں ہزار رکعتیں پڑھی ہیں، امام علی وہ کہ جنہوں نے ایک رات میں ہزار رکعتیں پڑھی ہیں، جنہوں نے پوری زندگی سجدے میں گزاری ہے، جنہوں نے پوری زندگی عبادت میں گزاری ہے، مناجات میں گزاری ہے۔ اور مومن کیسا مومن ہے کہ جو اپنے امام کی سیرت پر عمل نہ کر سکے۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ آج وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں، ممبر سے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میرے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب نے کچھ سالوں قبل مثال دی، ایک شخص قافلہ لے کر شام کی زیارت کو گیا۔ پروردگار ہر مومن کو، ہر انسان کو دنیا میں ائمہ کی زیارت اور آخرت میں ائمہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بآواز بلند صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اس سے بڑھ کر سعادت مندی کیا ہے کہ انسان ائمہ کے ساتھ اولاد ائمہ کی زیارت کرے، شریکت الحسین زینب کبریٰ کی زیارت کرے، شہزادی بی بی سکینہ کی زیارت کرے، اصحاب علی کی زیارت کرے، اصحاب حسین کی زیارت کرے، کیا کہنا۔ لیکن کیا یہ طریقہ اسلام کا طریقہ ہے کہ شام کے بازار میں 40 حیدانیہ اس قافلے میں موجود ہے؟ اب ذاکر کا ٹائم آیا بات کرنے کا، اس نے کہا جب سیدہ زینب بغیر چادر کے آئیے تو پھر آپ کو چادر رکھنے کا کس نے حکم دیا؟ چادریں اتار دو۔ بچے سے بھی پوچھو یہ اسلامی بات ہوتی؟ خواتین ہوتے ہوئے احتجاج کرنے لگی، یہ کیسا طریقہ ہے؟ اسے ان کی چادر تو یزید نے چھینا تھا، آپ کون ہیں جو ہم سے چادر چھین رہے؟ یہ اسلامی طریقہ ہے؟ آج تک ہم خون کے آنسو روتے ہیں۔ امام زین العابدین کی سیرت بات عرض کر رہا ہوں، علی اکبر کی شہادت بیان کر کے روئے نہیں، ٹھیک ہے بڑی مصیبت تھی، عظیم امتحان تھا اہل بیت اطہار کا۔ علی اکبر کی شہادت کوئی آسان شہادت نہیں، آسان مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت عباس کی شہادت کو رو کر خون کے آنسو نہیں نکالے، مصائب تھے، ہر مصیبت آپ کے لیے عظیم تھی۔ لیکن شام کا نام کیوں لیا؟ شام کا نام اس لیے ہے کہ جوان بیٹا موجود ہے، جوان بھائی موجود ہے، ماؤں بہنوں کے چادروں سے سروں سے چادریں چھینی گئی، ہائی امام اس طرح مقید ہیں، اس طرح مجبور کر دیے گئے ہیں کہ انتظام نہ ہو سکے۔ کیا اس رونے کو اس لیے معین کیا کہ آج ہم جو ظلم اہل بیت پر ہوا ہے اسے تو دہرائے، جو اہل بیت اطہار نے سیرت اور کردار پیش کیے اسے ہم نہ دہرائیں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ میں عزاداری کے کسی کام کی مخالفت نہیں کر سکتا، نہ ہمارا کوئی شیعہ، کوئی مومن، کوئی عزادار عزاداری کی مخالفت کر سکتا ہے۔ سلام
ہمارے قائد محترم شہید عارف حسین الحسینی کا جملہ کہ آزاداری ہماری شہ رگ حیات ہے، انسان کوئی اپنے ہاتھ سے اپنی شہ رگ حیات کو کاٹ نہیں سکتا۔ یہ جملہ آپ نے گرہ میں باندھ کر یاد رکھنا، کبھی خیال بھی نہ کرنا کہ آزاداری کو ہم نے برقرار رکھا، نہیں، یہ آزاداری کا احسان ہے کہ ہم زندہ ہیں، آزاداری کا احسان ہے کہ دین زندہ ہے، آزاداری کا احسان ہے کہ اذان زندہ ہے، آزاداری کا احسان ہے کہ نماز قائم ہے، آزاداری کا احسان ہے کہ روزہ حج زکوٰۃ قائم ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بد نصیبی ہے ہماری، بد قسمتی ہے ہماری، جہالت ہے ہماری کہ جب اصلاح کی بات کرتے ہیں، اچھا قبلہ بھی مخالف ہے آزاداری کے۔ ایک اور صاحب سے ملاقات ہو گئی جو آزاداری کی بات پسند نہیں کر رہے تھے، نہیں، خدا غرق کرے، خدا اس پر ابھی عذاب نازل کرے جو آزاداری کی مخالفت میں بات کرے۔ لیکن اس بات کو کون دین سے نکال سکتا ہے؟ جب امام سے سوال کیا آپ اتنا بڑا اقدام کیوں کرتے ہیں؟ سب کو یاد ہے نا جملہ، ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا چاہتا ہوں، برائی سے روکنا چاہتا ہوں۔ اصلاح امت جدی رسول اللہ، نانا رسول اکرم کے امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ کسے کہتے ہیں اصلاح؟ لوگوں نے نماز خراب کی تھی، اسے صحیح کرنا چاہ رہے تھے، لوگوں نے روزہ خراب کیا تھا، اسے صحیح کرنا چاہ رہے تھے، حج تو کرتے تھے، حج خراب ہو گیا تھا، اسے صحیح کرنا چاہ رہے تھے۔ آخر اصلاح کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آزاداری کی مخالفت کی جا رہی ہے؟ ممکن ہے یا نہیں؟ آپ بچے کو اسکول بھی بھیجیں، کتاب بھی دلا دیں، بیگ بھی دلا دیں، ٹیوٹر بھی لگا دیں، سب کچھ کریں، اس کے باوجود بھی پڑھائی اچھی نہ ہو، دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں؟ میرے بچے کی صحیح پڑھائی ہو رہی ہے یا نہیں؟ یہ حسینی درسگاہ ہے، اس حسینی درسگاہ میں خدا نے خواستہ کوئی غلط استاد آ کر کسی مغربی نظریے کی اگر اصلاح کے نام پر ہمیں دیتا ہے تو ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے کہ سامعین بھی اور انتظامیہ بھی، مجلس برپا کرنے والے بھی، سب مل کر اس کی مخالفت کریں تاکہ حسین کی مجلس کا درس صحیح طریقے پر چل سکے۔ خطیب سے لے کر منتظم سے لے کر سامع تک ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے، لہذا ہر ایک سے سخت سوال ہوگا۔ ہم سے پہلے سوال ہوگا کہ تم نے میرے حسین کے اصلاح دین والی بات پہنچائی یا نہیں؟ آپ سے سامع سے سوال ہوگا تم نے اصلاح دین کرنے والے کو سنا یا نہیں؟ انتظام کرنے والے سے سوال ہوگا کہ تم نے اصلاح دین کرنے والے کی انتظام کیا کسی اور کی؟ اگر خدا نے خواستہ بیان کرنے والا مجمع کے لیے بیان کرے، انتظام کرنے والا مجمع کو جمع کرنے کے لیے، تو پھر آپس میں ہی ثواب بانٹتے رہیں، پھر خدا اور ائمہ سے کوئی توقع نہ کرے، خدا نہ کرے کہ یہ نہج آ جائے۔ انشاءاللہ پروردگار آپ کی ہر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بآواز بلند صلوات پڑھے محمد جہاں مومنین کی ذمہ داری ہے کہ دین کی حفاظت کرتے ہوئے عزاداری برپا کرے، عزاداری ہے ہی دین کی حفاظت کے لیے، وہاں میرے ماؤں بہنوں کو، اگر یہ میری آواز جا رہی ہے، اولین ذمہ داری ہے کہ شہزادی کے پردے کے چھننے پر خون کے آنسو رونے والے اپنے پردے کا بھی اہتمام کریں۔ جس جگہ پر آپ جناب سیدہ کے آنے کی امید سے آتے ہیں، ہمیں نظر آئے کہ نہ آئے، یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ وہ آتی ہیں، جب وہ آتی ہیں وہ آ کر دیکھیں کہ ہماری چاہنے والی اگر بے پردہ ہے تو جناب سیدہ کے دل پر کیا گزرتا ہوگا۔ آپ اہتمام کیجئے۔ مرد کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہن کو اسلامی طریقے سے لباس پہننے کا حکم دے۔ خود خواتین کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے طریقے کے مطابق چادر عصمت تطہیر پر آج ہم روتے ہیں نا، کیا صرف چادر پر رونے کے لیے ہے یا چادر سے کوئی سبق حاصل کرنے کے لیے؟ عصمت و طہارت جناب سیدہ کے صدقے میں پروردگار ہماری ماؤں بہنوں کو حجاب اسلامی کی پاسداری رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بآواز بلند صلوات پڑھے محمد وآل۔ آئیے، میرا اصل موضوع امامت ہے۔ وَمِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ پہلے آج کی حد تک امر کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ یہ ہمارے امور کی طرف ہدایت کرتے ہیں، کچھ خاص کام ہے، خدا جانے، خدا کے نمائندے جانے۔ ایک آسان سوال سورہ کہف کے اندر ہے، جناب نبی کریم مبعوث برسالت ہوئے تو 3 اہم سوال ہوئے تھے۔ نمبر 1، حضرت ذوالقرنین کون ہے؟ یہ اصحاب کہف کون ہے؟ نہ میں ذوالقرنین کا واقعہ سنا رہا ہوں،
نہ اصحاب کہف کا واقعہ سنا رہا۔ تیسرا سوال، تورات، زبور، انجیل، صحف سماوی کے علم رکھنے والے جانتے تھے کہ جو سچا نبی ہوگا وہ اصحاب کہف کا واقعہ بھی بتائے گا، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی بتائے گا۔ تیسرا سوال، نبی ہونے کے باوجود قرآن کا اعلان ہے کہ وہ کہے گا میں نہیں جانتا، یہ خدا کے امور میں سے۔ یسألونک عن الروح، سورہ کہف، قل الروح من امر ربی، اے رسول تم سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہو یہ روح میرے خاص امور میں سے ایک امر ہے تمہیں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ اس قابل نہیں کہ تم روح کے معاملے کو سمجھ سکو، یہ روح کا معاملہ میرے صاحبان امر افراد ہی جان سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ امر الہی کے مالک ہے جبھی تو زندہ پر نماز پڑھنے کا کہا گیا۔ امام نے 3 مرتبہ سوال کیا، 8ویں امام کی بھی بات ہے، خود امام علی علیہ السلام کے واقعات میں بھی ہے، 3 مرتبہ سوال کیا، نماز پڑھوں؟ ہاں نماز پڑھیں، نماز پڑھوں؟ ہاں نماز پڑھیں۔ جب امام نے 3 مرتبہ پوچھا اللہ اکبر کہا، زندہ بھی مردہ ہو چکا۔ صاحبان امر اسی کو کہتے ہیں۔ جب نماز مکمل ہوئی، استہزاء کی خاطر انہوں نے طے یہ کیا تھا کہ اسے اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ تم امام بنے پھرتے ہو، نعوذ باللہ، دیکھو زندہ پر آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ اب اٹھانے لگے، واقعا مردہ ہو چکا تھا۔ بوڑھی ماں کا ایک بیٹا تھا، بال نوچنے لگی، فریاد کرنے لگی، مولا مجھے دھوکہ دیا ہے، ظالم نے، حاکم نے، بادشاہ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آپ کے خلاف بغاوت کرنے کا حکم دیا ہے، میرا بیٹا اب مرا ہے، اب خدا کے لیے۔ اب دیکھیں اگر صاحبان امر نہ ہوتے یہ کیسے ہوتا۔ اب امام علیہ السلام، خدا رحیم کریم، کریم ابن کریم نمائندے ہم ہوتے، اچھا وہ تو بھی مر جا، تیرا بیٹا بھی مر جا، ہمیں کیا ہے۔ خلق امام، اخلاق حسنہ تمام فضیلتوں میں افضل ترین فضیلت ہے۔ دیکھیں خطا کاروں کو معاف کرنا ان کا شیوہ ہے۔ خدا سے دعا کی پروردگار یہ خطا کار نہیں، یہ غلطی پر ہیں، انہوں نے غلطی مان لی ہے، ذرا ان کی خطا کو معاف فرما۔ ان کا جوان بیٹا کلمہ پڑھتے اٹھ کھڑا ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک ولی اللہ۔ صلوات پڑھے محمد وآل۔ یہ ہے صاحبان امر۔ بات طویل نہ ہو، یاد ہوگا میرے محترم سامعین کے ذہن میں یہ بات ہوگی، واقعہ علماء کرام کثرت سے بیان کرتے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام، بچپن کا زمانہ ہے، حاکم شام کے پاس یہود و نصارہ کا ایک نمائندہ آیا ہے، تورات و زبور سے چند سوالات لے کر آیا ہے، معلوم کرو اگر ان کے پاس واقعاً ولایت اور امامت ہے تو یہ صحیح جواب دیں گے، اگر نہیں تو یہ جواب نہیں دے سکے۔ یعنی پرکھنا ہے کہ واقعاً منصب حکومت، منصب ولایت پر یہ قابل ہے، اہل ہے یا نہیں۔ کیسے جواب دیتے ہیں؟ ایک بندے کو بیس بدل کر امام کے پاس جا کر سوال کرنے کے لیے بھیجا، کوفے کی حکومت کا دور ہے، آیا، ہم سب بھی یہی کہتے ہیں مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ اچھا ایسے چاہنے والے ہیں کہ اگر ذرا سی بات بگڑ جائے تو پھر کہتے ہیں مولا ہمارا کام کیجیے ورنہ کل سے ہم چھٹی کرنے والے ہیں، بسم اللہ آج سے چلے جائے، کل کی کیا بات۔ امام علیہ السلام نے اسے دیکھ کر کہا کہ جھوٹ نہ بول، نہ تم میرے شیعہ ہو نہ میرے چاہنے والے ہو، تم تو میرے دشمن کی طرف سے جاسوس بن کر آئے۔ صاحبان امر اسی کو کہتے ہیں۔ بے اختیار اعتراف کرنا پڑا، ہاں مولا ایسا ہی ہے، لیکن میں علم کے دروازے پر آیا ہوں، شہر علم کے دروازے پر آیا ہوں، مجھے مایوس واپس نہ کر۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تمہیں علم دیا جائے گا، میرا ہی کیا کہنا، جاؤ میرے 2 بیٹے حسن حسین میں سے جس سے سوال کرنا چاہو سوال کرو، میں اولی الامر سمجھا رہا ہوں۔ امر کسے کہتے ہیں عزیزو؟ اس شخص نے نہ معلوم کیا سوچ کر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ کر سوال کرنا شروع کیا۔ 8 سوال ہیں، میں ایک کا جواب دیتا ہوں، ایک سوال کو دہراتا ہوں تاکہ وقت ہمارا بچ سکے، اور ہمارا اصل مقصد اولی الامر سمجھانا ہے۔ مولا وہ 10 چیزیں کیا ہیں جو ایک دوسرے پر سخت اور قوی ہیں؟
مولانا نے بڑی شائستگی سے 10 چیزوں کا نام لیا۔ نمبر 1، پروردگار نے پتھر کو پیدا کیا۔ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو پتھر دل ہو گئے ہو، لیکن اس پتھر کو بھی توڑنے کے لیے خدا نے ایک حل نکالا جس کا نام لوہا۔ لوہا چاہے جتنا بھی سخت ہو، پروردگار نے اسے پھر پگھلانے کے لیے آگ پیدا کیا ہے۔ بچوں گنیے گا، پھر زندگی میں یاد آئے گا انشاءاللہ۔ امام علیہ السلام کا جواب ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تیسری چیز، پتھر، لوہا، آگ۔ آگ جتنی طاقتور ہو، کل حضرت ابراہیم کی بات آئی تھی، لوہے میں جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا، پروردگار نے حکم دیا یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، لیکن لاکھ طاقتور ہو، پروردگار نے اس آگ کو قابو کرنے کے لیے ایک چیز پیدا کی جس کا نام پانی ہے۔ لیکن پانی جتنا محترم ہو، کل شیء حی بالماء، ہر چیز جاندار غیر جاندار، ہر چیز زندہ ہے پانی کے ذریعے سے، اتنی اہم شے ہے، لیکن پروردگار نے اس پر بھی قوی تر ہوا کو پیدا کیا ہے۔ دو پانی کو بھی بارشوں کے موسم میں سمجھ میں آئے گا، یہ آج سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہے، سمندر کے پانی کو ہوا اپنے دوش پر لے کر بلند ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر پروردگار عالم حکم صادر فرماتا ہے، خدا کے حکم سے آسمان سے پھر پانی رحمت کی صورت میں برسنا شروع ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں پروردگار نے ان ہواؤں کے اوپر بھی بادلوں کو طاقتور بنا دیا ہے، ان بادلوں پر پروردگار نے اس فرشتے کو طاقتور بنا جو ہواؤں کو چلاتا ہے۔ وسیلے کے انکار کرنے والے آ کر یہاں پر پھنستے ہیں نا، خدا قادر علی المطلق، ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا پانی کے بغیر آگ کو بجھا سکتا ہے یا نہیں؟ لوہے کے بغیر پتھر کو توڑ سکتا ہے یا نہیں؟ ہوا کے بغیر پانی کو اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ فرشتے کے بغیر ہوا کو چلا سکتا ہے یا نہیں؟ سب کرنے کے باوجود پروردگار نے ہر ایک کے لیے ایک وسیلہ پیدا کیا ہے۔ یہ بد نصیب انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، اگر نہیں سمجھتا تو امام کا وسیلہ نہیں سمجھتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس ہوا اور بادل پر بھی خدا نے فرشتے کو مقرب کیا، لیکن اس فرشتے پر بھی خدا نے ایک اور فرشتے کو مقرب بنا دیا ہے جس کا نام سن کر ہم بھی کانپنے لگتے ہیں، موت کا فرشتہ ہے۔ امر سمجھایا جا رہا ہے، اور اس موت کے فرشتے پر بھی خدا نے ایک طاقتور شے پیدا کی ہے۔ موت کل شیء ہالک الا وجہ، ایک وقت آئے گا کہ موت کا فرشتہ بھی مر جائے گا، خدا حکم دے گا مت، مر جا، اور وہ مر جائے گا۔ امام فرماتے ہیں اس موت پر بھی خدا کا ایک امر ہے، جسے خدا نے روح کے جواب میں کہا کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، میرے امر کو سمجھنے کے لیے تمہارا علم اس مقام پر نہیں پہنچ سکا، تمہاری سمجھ اس قابل نہیں کہ میرے امر کو سمجھ سکے، اسی لیے ہم اپنے زمانے کے امام کو صاحب الامر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، آج کی حد تک گفتگو میں مختصر کر دوں۔ ائمہ معصومین کی بات آئی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، حسن و حسین، اور پروردگار کی منشا کے اولاد حسین سے 9 امام معین فرمائے۔ ہمارا لوگوں سے اور کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ کل بھی یہ بات عرض کی، لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں ہم نے بنایا، جنہیں ہم نے سلیکٹ کیا، الیکٹ کیا، انہیں لے لو۔ ہم سب کو ریجیکٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانیں گے جنہیں خدا نے بنایا۔ آئیے ذرا نبی کریم نے کہیں نام لے کر وضاحت فرمائیے کہ میرے بعد کون کون امام ہوں گے۔ ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں مسلمانوں کی صحیح کتابوں میں یہی حدیث موجود ہے۔ اجازت ہو تو میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابوذر، اور میں جو روایت نقل کر رہا ہوں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، کون نہیں جانتا؟ ہماری صحیح روایت، ہماری حدیث جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے نقل کی جاتی ہے، ان جابر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا۔ صلوات پڑھے محمد۔ کون جابر؟ جو حسین ابن علی کا 1 سال بعد سب سے پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری۔ کون جابر؟ جو 7 اماموں کی، 7 معصومین کی زندگی کو پائے۔ کون جابر؟ جس کے ذریعے سے 5 امام کو میرے نبی نے سلام پہنچایا۔ وہی جابر فرماتے ہیں جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، امامت میں بات ہو رہی ہے، ذہن مرکوز رکھیے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بات منسلک رہے نا، صاحبان امر کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو،
رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے میں نے آگے بڑھ کر رسول سے سوال کیا، اللہ میرا رب ہے، اس کی اطاعت نہ ہو تو پھر کس کی اطاعت ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی اطاعت نہ ہو تو پھر کس کی اطاعت واجب ہوگی؟ بات سمجھ میں آئی۔ لیکن یہ جو بچے بھی سمجھ میں سکے، آج کل جو زبان استعمال کرتے ہیں کوڈ ورڈز میں جو استعمال ہوا ہے اولی الامر، کوئی کسی جگہ کسی بھی بندے کو اس جگہ پر رکھ کر کہہ سکتا ہے کہ خدا اور رسول کے بعد ان کی اطاعت واجب ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ صاحبان امر ہیں کون؟ سوال اتنا اہم تھا۔ رسول اکرم عرب طریقے کے مطابق دو زانو، جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، دو زانو ہو کر جابر کو متوجہ فرما کے کہتے ہیں، جابر سن، توجہ سے یاد رکھنا اور ان تک میرا پیغام پہنچا جو یہاں موجود نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ پانچویں امام یعنی ساتویں معصوم تک جناب جابر کی زندگی فرماتے سب تک میرا پیغام پہنچانا۔ کہا اگر آپ نے سوال کیا اولی الامر کون ہے؟ اولہم علی و آخرہم مہدی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جن کی اطاعت خدا اور رسول کے بعد تم پر واجب ہے، ان میں پہلے میرے بھائی علی ہوں گے اور ان میں آخری میرے آخری فرزند حضرت مہدی موعود علیہ السلام ہوں۔ جیسا استاد ویسا شاگرد۔ سوال بھی کیا فرماتے ہیں؟ مطمئن نہیں ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے پہلے اور آخر کا نام تو بتایا، اب کوئی بیچ میں کسی اور کو لگائے اور ہمیں مجبور کرے کہ انہیں مانو، ہم کیا کریں؟ علماء کرام بات اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن میرے محترم سامعین بھی اس مجلس اعضاء کی برکت سے بات کو یقیناً سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ آج حیران ہے، یہاں بھی نماز جمعہ ہوتی ہے نا، نماز جمعہ ہے، لہٰذا نماز جمعہ کے دوسرے خطبے میں 12 اماموں کا نام لینا ضروری ہے۔ لوگ لفظ 12 کو تو جانتے ہیں، کون 12 وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب شروع کرتے ہیں خلفائے راشدین، پھر اس کے بعد کچھ خواتین، اس کے بعد طلحہ و زبیر، اس کے بعد الحمدللہ امیر شام کا نمبر شروع ہوتا ہے، اس کے بیٹے کا نمبر۔ 12 کی تعداد پوری کرتے ہیں، کون 12 یہ آج تک نہیں سمجھ سکے، اس لیے کہ 12 کی تعداد کا حکم صرف ایک جمعے میں نہیں۔ ہم تو الحمدللہ تلقین میں بھی آخر وقت میں بھی شانہ ہلا ہلا کر کہتے ہیں امام کا نام یاد کر اور جا کر جواب دے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، لیکن فکر ان کو ہے۔ جناب جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے پہلے اور آخری کا تو بتایا، بیچ میں اگر کسی نے کسی اور کا نام لگایا تو میں کیا کروں؟ آپ بتائیں۔ جناب جابر کو جناب رسول شاباشی دے کر فرماتے ہیں غور سے سن، اور انشاءاللہ مجھے 100% یقین ہے ان ائمہ کا برکت ہے کہ ہم سب کو ائمہ کے نام یاد ہے، اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں میں ائمہ کا نام لوں گا تو آپ بھی ساتھ دہرائیے گا، تاکہ جب فرشتے ہم سے پوچھیں تو نہیں کہیں کہ مولوی صاحب نے ذکر تو کیا تھا پتہ نہیں یاد نہیں ہوئے، ہمیں بھی یاد ہے اور ہم بتا سکیں۔ رسول نے فرمایا اے جابر سن، وہ میرے خلفاء، وہ میرے جانشین جن کی اطاعت خدا اور رسول کے بعد خدا نے تم پر واجب کیے، اولہم علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی ثم جعفر ابن محمد ثم موسیٰ ابن جعفر ثم علی ابن موسیٰ ثم محمد ابن علی ثم علی ابن محمد ثم الحسن ابن علی۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ یا رسول اللہ آپ نے آخری کا نام مہدی تو بتایا تھا، لیکن سلسلے تصول میں آخر کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیا کہنا جابر کے سوالات کا؟ واقعاً جابر کے قدموں کے سامنے سجدہ کرنے کا دل کرتا ہے۔ فرماتے یا جابر وَأَمَّا آخِرُهُمْ، کیا بہترین جملہ ہے۔ اے جابر سن، آخر کے بارے میں سننا چاہتے ہو؟ جمعے کی جگہ پر یہ میں واجب سمجھتا ہوں کہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرو۔ وَأَمَّا آخِرُهُمْ، جو میرا آخر ہوگا، اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، ان کا نام بھی میرا ہم نام ہوگا، ان کی کنیت بھی میرے کنیت کے مطابق ہوگی۔ جب بھی ہم جیسا طالب علم بھی ابو القاسم کا نام لیتے سر جھکا کر درود پڑھتے ہو نا، یہی کنیت 12ویں کا ہے، اور محمد مصطفیٰ کے نام سے 12ویں کا نام بھی اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی۔ اور یہ جمعے میں آپ سنتے ہیں یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ درود پڑھیے گا اس نیت سے کہ پروردگار آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ قبلہ رحمت کے لیے معذرت، بچے کو بٹھانا چاہیے قبلہ قبلے۔ اللہ
سوائے ایک مسئلے کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، نہ ہمیں اپنے عقیدے میں کوئی شک و شبہ ہے، نہ ہمارا کلمہ کوئی کام ہے۔ الحمدللہ کل انشاءاللہ بات عرض کروں گا کہ یہ کلمہ 3 جملوں پر کیوں مشتمل ہے۔ ہم نے نہیں بنایا، جس نے قرآن بھیجا اس نے کلمہ بتایا، جس نے رسول بھیجا اس نے کلمہ بھی بتایا، جس نے امام بھیجا اس نے کلمہ بھی بتایا، جس نے نماز بتایا اس نے کلمہ بھی بتایا، جس نے روزہ بتایا اس نے کلمہ بھی بتایا، جس نے حج بتایا اس نے کلمہ بھی بتایا۔ کلمہ بھی خدا سے، امام بھی خدا سے، نبی بھی اور قرآن بھی خدا کی طرف سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مسئلے کے علاوہ کیا رہبر برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کسی مومن کو اس عقیدے میں کوئی شک و شبہ ہے کہ علی امام ہے یا نہیں، حسن امام ہے یا نہیں، حسین امام ہے یا نہیں، زین العابدین امام ہے یا نہیں، محمد باقر امام ہے یا نہیں، جعفر صادق امام ہے یا نہیں، 12 امام ہے یا نہیں۔ ہم سب تو یہی دعا کرتے ہیں پروردگار ان کے ساتھ ہمیں مشہور فرما۔ خدا کا بھی وعدہ ہے نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ارے برملا اعلان کر رہا ہوں کہ تم جسے مانتے ہو تم اس کے ساتھ مشہور ہو جاؤ، خدا کرے مجھے میرے امام کے ساتھ مشہور کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر پتہ چلے گا ایکس وائی زیڈ کے ساتھ مشہور ہو گئے نا تو پھر زیڈ گاڑی بھی ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر پتہ چل جائے گا۔ پتہ نہیں زیڈ گاڑی بھی آج کل آتی ہے یا نہیں آتی، وہ بھی نہیں پتہ۔ عزیزان محترم، ہمیں عقیدے میں امام کی امامت میں، امام کی عصمت میں، امام کی رفعت میں، امام کی بلندی میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بس ذرا سی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ جس امام نے پوری زندگی جس دین کو سمجھانے کے لیے، جس دین کو بچانے کے لیے جان دی، اس دین پر عمل کرنے میں ذرا کوتاہی ہے۔ خدا انہی ائمہ معصومین کے صدقے میں ہمیں دین پر بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزو ذرا غور فرمائیے کیسا دین تھا جس دین پر رسول کے فرزند نے شبیہ پیغمبر علی اکبر کو قربان کیا۔ اس دین کا مقام کتنا ہے۔ جس دین پر شبیہ حیدر عباس علمدار کے شان قلم ہوئے، اس دین کا مقام اندازہ لگائیے۔ جس دین پر شبیہ حسن مجتبیٰ قاسم گلبدن گوڑوں کے ٹاپوں تلے پامال ہوئے، اس دین کا مقام سمجھ لیجئے۔ اس دین کو سمجھیے جس پر علی اصغر اور محمد قربان ہوئے، جس دین پر حسین نے اپنی جان فدا کیے، اور آخری مناجات یہی تھا نا، ان کان دین محمد لم یستقم اللہ بقتلی فیا سیوف خذینی۔ اگر نانا کا دین میرے قتل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اے دشمنوں کے تلواروں آؤ حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ آزادارو اس دین کو سمجھیے جس پر حسین نے اپنی جان نچھاور کی ہے، اپنی اولادیں قربان کی ہے۔ اس دین کے بغیر انسان کی نجات نہیں، اس پر عمل کے بغیر انسان کی نجات نہیں۔ بس آزادارو، مدینے میں میرے چوتھے امام سے ایک شخص نے عجیب سوال کیا۔ آپ کی زندگی میں یہ سوالات ہوتے رہے، مولا دنیا میں کامیابی کی نشانی زندہ رہنا ہے، تاج ملنا ہے، تخت ملنا ہے، مال و دولت کا ملنا ہے۔ دشمن زندہ رہا، آپ کے بابا قتل ہوئے، دشمن کو حکومت ملی، آپ کے بابا شہید کر دیے گئے، مگر مولا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ آزادارو، جامع مسجد میں زندگی گزارنے والوں، نماز جمعہ پڑھنے والوں، باجماعت نماز پڑھنے والوں، میرے غریب امام، میرے بیمار امام کا جواب سنیے۔ سائل سے کہا تھوڑی دیر انتظار کرو، نماز کا وقت ہونے والا، تمہیں جواب مل جائے گا۔ بس زیادہ دیر نہیں گزری، تھوڑی دیر گزری تھی، اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سائل کی طرف متوجہ ہوئے کہا، اے شخص بتا یہ اذان کس کی نشانی ہے؟ دین محمدی کے نجات کی نشانی ہے یا یزید کی تمنا تھی؟ کہا مولا نہیں، یزید یہ اذان مٹانا چاہتا تھا، یہ نماز مٹانا چاہتا تھا۔ کہا بس سمجھو نا کہ بابا بے شک شہید ہوئے لیکن اذان باقی ہے، نماز باقی، سمجھ لو کہ میں کامیاب ہوا ہوں۔ ہاں عزادارو، اسی لیے مولا نہ صرف نعمت کے ملنے پر سجدہ کرتے تھے، مصیبت کے آنے پر بھی سجدہ کرتے۔ یہ میرے چوتھے امام کا بہترین سلیقہ ہے۔ ہم تو نعمت کے ملنے پر سجدہ کرتے ہیں، لیکن میرے چوتھے امام مصیبت کے آنے پر بھی سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اسی لیے آپ سید الساجدین فرمائے گئے، آپ کو سید الساجدین کا نام دیا گیا۔ ہاں عزادارو، لیکن ایک مرتبہ ایک سائل نے سوال کیا، مولا کب تک روئیے گا؟
کہا اب تو اتنا عرصہ گزر گیا، ذرا صبر کیجئے۔ آپ نے فرمایا اے شخص تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، ارے جناب یعقوب کا ایک بیٹا غائب ہوا تھا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ ارے میں نے 18 فخر یعقوب، فخر یوسف کو ہم نے اپنے آنکھوں سے کٹتے ہوئے دیکھا ہے، کیسے میں صبر کروں؟ جب سائل نے کہا امام کو میں نے تکلیف دی ہے، ایک مرتبہ سوال کا رخ بدل دیا، مولا آپ پر تو قیامت کے مصائب ڈھائے گئے ہیں، ذرا بتائیے سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری؟ امام نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ ازاداروں کبھی اس طرح غور کیا امام نے 3 مرتبہ نام کیوں لیا؟ ارے معتبر علماء فرماتے ہیں مولا نے پہلی مرتبہ شام سے مراد یہ لیا، ارے شام میں میرے ماؤں بہنوں کو پتھر مارے گئے۔ دوسری بار شام اس لیے کہا ارے زین العابدین کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے، چھتوں سے نہ صرف پتھر برسا رہے تھے بلکہ آگ برسائی جا رہی تھی۔ ارے وہ وقت بھی یاد کرو جب امام زین العابدین کے سر پر آگ کا انگارہ گرا، امام فریاد کرتے کوئی ہے ہمیں بچانے والا، امام کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کوئی بچانے والا نہیں، امام کا امامہ جلا کوئی بچانے والا نہیں۔ تیسری بار شام کیوں کہا؟ ارے بڑے دربار میں ماؤں بہنوں کو بے مقنع چادر، ہائی میرے سید الساجدین امام کتنے مظلوم۔